زیادہ شور ہے، خواتین بہت زیادہ موجود ہیں. آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف ایم کیو ایم کے یہاں پہ جھنڈے ہی نظر آ رہے ہیں، خواتین کے سر ہی نظر آ رہے ہیں. خواتین بھرپور تیاری کے ساتھ آئی ہوئی، بہت اچھے سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. فیس پہ انہوں نے پینٹنگ کروائی ہوئی ہے، ایم کیو ایم کے جھنڈے انہوں نے پرنٹ کروائے ہوئے ہیں. بچوں کے ساتھ موجود ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے آئی ہیں اور کیا کہیں گے. 2 نمبر سے آئے. اب یہ کیوں آئی؟ آپ کو لگتا ہے کہ کیا کہتے ہیں خواتین میں سیاسی شعور بہت زیادہ ہونا چاہیے، سیاست میں حصہ لیں گی تو وہ آگے بڑھ سکیں گی؟ جی وہ آگے ضرور بڑھ سکیں گی. دیکھا کہ انہوں نے اپنے فیس پہ ایم کیو ایم کے جھنڈے کے جو کلرز ہیں وہ پرنٹ کروائے ہوئے ہیں. یہاں پہ خاتون موجود ہیں، وہ چل نہیں سکتی، ویل چیئر پہ موجود ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے آئی ہوئی ہیں. تم لوگ کیوں کھڑے پیچھے؟ کہاں سے آئی ہیں آپ؟ کہاں سے آئی ہیں آپ؟ ملی سے. اتنی دور سے آپ اتنی اس کنڈیشن میں کیسے آئی ہیں؟ ہمارا پاکستان، ہمارا اللہ بھائی ہمارے ان کی محبت میں آئے ہیں. اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ خواتین میں سیاسی شعور ہونا کتنا ضروری ہے؟ بہت ضروری، بہت ضروری. ان کو خود مختار ہونا چاہیے. اچھا، الطاف حسین نے خواتین کے حقوق کے لیے، خواتین کو جو آگے بڑھانے کے لیے کیا کیا کام کیے ہیں اب تک؟ بہت کام کیے ہیں. بڑا یہ جو بھی خواتین کا ہم سب کو بلایا ہے، ماں بہنوں کو، بیٹیوں کو انہوں نے، تو ظاہر بات ہے سب سے بڑا ایک سیاسی شعور کا ایک بہت بڑا اقدام ہے کہ جس میں ایسے جلسوں میں آ کے ایسے متحد ہو کے خواتین کے لیے، خواتین کے اندر شعور پیدا ہوگا تو خواتین آگے بڑھیں گی، آگے کام کریں گی. ایک چیز جو ہم نے یہاں پہ دیکھی کہ یہاں پہ صرف ایک زبان بولنے والے لوگ موجود نہیں ہیں. یہاں پہ میں نے بہت سی خواتین دیکھی جو سندھی بھی تھیں، بلوچی بھی تھی، پٹھان بھی تھیں. اور ایک اور چیز ہم نے دیکھی، مختلف عمر کی خواتین یہاں پہ موجود ہیں. اقلیتی برادری کی بھی یہاں نمائندگی ہے. ہندو خواتین مجھے ملی، ان سے میں نے بات کی، وہ حیدرآباد، میر پور، اس طرح کی جگہوں سے، دور دراز کے علاقوں سے آئی ہوئی ہیں. یہاں پہ خاتون موجود ہے اپنے بچے کے ساتھ. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. کہاں سے آئی ہیں آپ؟ میں فیڈر سے آئی ہوں. بچوں کے ساتھ اس طرح سیاسی جلسے میں آنا مشکل نہیں لگتا؟ نہیں، الطاف بھائی کے لیے کچھ مشکل نہیں، اپنے قائد کے لیے ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں. اچھا، یہ بتائیں کہ اب یہ بتائیں کہ کون سے کام چھوڑ کے آئی ہیں؟ میں اپنے کون سے کام، میں صرف کھانا چھوڑ کے آئی ہوں، باقی سب میں کام کر کے آئی ہوں. آپ نے ان کی بات یعنی خواتین کا جوش و خروش باقی قابل دید ہے، بہت انجوائے بھی کر رہی ہیں، سیاسی شعور بھی ان میں نظر آ رہا ہے. جی وقار ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی، وہاں سے بہت شکریہ آپ کا. اس سے پہلے غریدہ فاروقی نے بھی ہمیں اپڈیٹ کیا. جیو نیوز کی پوری ٹیم وہاں پر موجود ہے. To watch and listen Altaf Husain's by historical and thought-provoking lectures, please like and subscribe our YouTube channel Revolutions with Altaf, and don't forget to press the bell icon. دنیا کا سب سے بڑا سیاسی اجتماع اپنے قائد کو اسی طرح استقبال کرے گا. اور آج بااختیار مضبوط عورت کے نام سے ایم کیو ایم کے زیر اہتمام یہ جلسہ کراچی میں منعقد کیا گیا، جہاں پر ایم کیو ایم کے جو اہم رہنما ہیں ان کے خطاب کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. فاروق ستار نے اب سے کچھ دیر پہلے اس جلسے سے خطاب کیا ہے. خواتین کی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہیں اور انہوں نے اپنے خطاب میں یہ کہا ہے کہ کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی ملک میں ایک با اختیار عورت کے کردار کو نہیں بھلایا جا سکتا، اور ملک کی خوشحالی اور ترقی کا انحصار اسی چیز پر ہوتا ہے. ایم کیو ایم کے اہم رہنما یہاں پر اور بھی خطاب کریں گے. خواتین کی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہیں. ہمارے نمائندگان ہمیں مسلسل اپڈیٹ کر رہے ہیں. اس جلسے سے ایک بڑی تعداد یہاں پر عورتوں کی موجود ہے اور یہاں پر ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز بھی یہاں پر جاری ہیں. جوش و خروش اس وقت کافی پایا جاتا ہے اور اس وقت ہم مناظر بھی وہاں سے دیکھ سکتے ہیں.
MQM के ज़र एहतमाम कराची में बाख्तियारात मजबूत पाकिस्तान जलसे का एहतमाम किया गया है। ख़वातीन की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और हमने देखा कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है जोश और जज्बा बढ़ता जा रहा है। अब से कुछ देर पहले फारूक सत्तार ने भी यहाँ पर खिताब किया है। कि अब फिलहाल वो झंडों को लपेट कर नीचे कर ले, वो झंडों को लपेट कर नीचे कर ले। माँ बहनों बच्चों से अपील के झंडों को लपेट कर नीचे कर ले ताकि बहुत दूर दूर तक ख़वातीन बैठी है वो भी स्टेज को देख सके और पूरे क्राउड को देख सके और उसका खास ख्याल रखे। और वक्त कम है, अज़ान ने बजने से पहले हमें इस जलसे का इख्तिताम करना है और मुझे बातें बहुत सारी करनी है। वक्त कम है, अगर आप लोग नारे लगाएंगे तो मैं बात नहीं कर सकता और वक्त नारों में गुजर जाएगा। मेरी दरख्वास्त है, इल्तिजा है, अपील है कि आप नारों से परहेज करें और खामोशी से आज जो बातें मैं आपके सामने और आपके तवज्जुह से अहले पाकिस्तान के सामने रखना चाहता हूँ, खुसूसन मुल्क की ख़वातीन भाई बहनें उनके सामने रखना चाहता हूँ, वो भी गौर से सुन सकें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم. واجب الاحترام بزرگوں، میری ماں اور پیاری پیاری بہنوں، بیٹیوں، بچوں، بچیوں، آج کی اس محفل میں شریک اراکین رابطہ کمیٹی پاکستان ملندن، تمام شعبجات کے ذمہ داران، شعبہ خواتین، جلسے
politicians, photographers, cameramen, technicians, ہوگی وین سے نشریات نشر کرنے والے ٹیکنیشین انچارجز اور اسٹوڈیوز میں بیٹھے ہوئے انجینئرز ٹیکنیشینز رپورٹرز غرض یہ کہ جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ان سب کو السلام علیکم. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. خدا جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سربا سجود ہوں اور اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایم نے یہ اعلان کیا تھا کہ 19 تاریخ یعنی 19 فروری کو باغ جناح میں خواتین کا ایک جلسہ عام ہوگا جو پوری دنیا کی سیاسی تاریخ میں ہونے والے خواتین کے تمام دنیا بھر کی تاریخ میں ہونے والے تمام جلسوں سے بڑا ہوگا. صرف پاکستان اور ایشیا ہی میں بڑا نہیں ہوگا بلکہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے میری لاج رکھی اور آج کا جلسہ دنیا کی تاریخ کا موضوع ہے با اختیار عورت مضبوط پاکستان. یعنی خواتین اگر بے اختیار ہوں گی تو پاکستان مضبوط نہیں ہوگا. یہ بات لازم و ملزوم ہے کہ پاکستان کی تمام خواتین کو با اختیار بنایا جائے. خواتین کو با اختیار بنایا جائے گا. پاکستان دنیا کا مضبوط ترین ملک ثابت ہوگا. اسی میدان میں بڑے بڑے جلسے ہوئے لیکن آج اینکر پرسن فوٹوگرافرز اور خاص طور پہ جو پولیٹیکل اینالسٹ ہیں وہ آج کے حاضرین کی تعداد دیکھ کر یہ خود بتا سکتے ہیں کہ اتنا بڑا جلسہ تو پورے پاکستان میں مردوں کا بھی نہیں ہوا. یعنی باغ جناح مزار قائد کے قریب اس میدان میں کتنے جلسے ہوئے ہیں خود ایک سب نے بڑے بڑے دعوے کیے لیکن آج اسی میدان میں ایم کیو ایم نے خواتین کا تاریخی جلسہ منعقد کر کے دنیا کو بتا دیا ہے کہ سیاسی
مخالفین کا مقابلہ کرنے کے لیے ہماری مائیں بہنیں ہی بیٹیاں ہی کافی ہیں. MQM نے 15 جولائی 88 کو بھی فیڈرل ایریا گراؤنڈ میں جلسہ کیا، خواتین کا تاریخی پہلا بڑا جلسہ. پھر جون 2005 میں کراچی نشتر پارک میں بہت بڑا جلسہ منعقد کیا. رات کا مزار قائد کے سائے میں MQM نے پاکستانی نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ کا خواتین کا بڑا جلسہ عام منعقد کر کے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک نئے باب کو رقم کیا ہے، اس کا اضافہ کیا ہے، جس پر میں تمام ماؤں، بہنوں، بیٹے، بیٹیوں، بچے، بچیوں کو، تحریک کے ایک ایک کارکن کو دل کی گہرائیوں سے زبردست خراج تحسین اور مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کے مزار کے سائے میں ہونے والا یہ تاریخی جلسہ عام قومی یکجہتی کا ایک ایسا شاندار اور مثالی مظاہرہ ہے جس میں اردو بولنے والے سندھی بولنے والے سندھی، بلوچ، پختون، پنجابی، ہزاروال، سرائکی، کشمیری، گلگتی، پارا چنار، ڈیرہ اسماعیل خان سمیت تمام قومیتوں، برادریوں سے تعلق رکھنے والی مائیں بہنیں شریک ہیں. جلسے میں شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور تمام فرقے، اسماعیلی فرقے، تمام دیگر مسلمانوں کے علاوہ تمام دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والی خواتین بھی موجود ہیں. اس جلسے میں صرف مسلمان خواتین ہی نہیں بلکہ ہندو خواتین، عیسائی خواتین، سکھ خواتین اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والی مائیں بہنیں بھی شریک ہیں. یہ ساری قومیتوں، برادریوں، مسلکوں، مذاہب سے تعلق رکھنے والی خواتین کا یہ تاریخی جلسہ عام دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہماری برادری، زبان، قومیت، مذہب، مسلک چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو، اگر پرچم MQM کا ہے تو کل بھی ہم ایک تھے، آج بھی ایک ہیں اور ہمیشہ ایک رہیں گے. جہاں MQM کا پرچم ہوگا وہاں صرف اور صرف انسانیت سے محبت رکھنے والے ہوں گے. ہم پاکستان کو قائد اعظم محمد علی جناح کی سوچ و فکر اور خوابوں کے مطابق ایسا وطن بنائیں گے جہاں تمام پاکستانی برابر ہوں گے. کسی کے ساتھ نفرت، تعصب یا امتیازی سلوک روا نہیں رکھا جائے گا. MQM سے پہلے خواتین کا سیاست میں حصہ لینا معیوب سمجھا جاتا تھا. سب سے پہلے سیاسی جلسوں میں انٹروڈکشن خواتین کا اگر کرایا کسی سیاسی جماعت نے تو وہ متحدہ قومی موومنٹ تھی. اور پھر خواتین نے بھی کمال کر دیا. 1987 میں 1987 میں جب میں جیل میں تھا، جھوٹے مقدمات مجھ پہ بنائے گئے تھے، پوری پارٹی کی قیادت روپوش تھی. ایسے کربناک حالت میں بلدیاتی انتخابات ہو رہے تھے، تو ایسے وقت میں
वकाराबाद में एमक्यूएम को तारीखी कामयाबी से हमकिनार कराया। ये बात भी रिकॉर्ड पर है कि 1992 को जब रियासती ऑपरेशन एमक्यूएम के खिलाफ शुरू हुआ तो एमक्यूएम की खवातीन का मुजाहिदाना किरदार, जब कौम के बेटे भाई बुजुर्ग रूपोश थे, हमारी माओ बहनों ने इस कड़ी आजमाइश के वक्त आगे बढ़कर एक बार फिर तहरीक का परचम थामा। जब एमक्यूएम का नाम लेना जुर्म बना दिया गया था तो हमारी माओ बहनों ने मैदान में आकर जिद्दोजहद की, 9-0 को खोला, अपने शहीदों के जनाजों को कांधों पे उठाकर कब्रिस्तानों तक पहुंचाया, तमाम पर छापों, गिरफ्तारियों, अजियतों और अपने बेटे भाइयों की शहादतों के बावजूद मेरी माँ बहनें साबित कदम रही, हर किस्म की कुर्बानियां दी। मेरी माँ बहनों पर घोड़ों से उनको कुचला गया, उन पे घोड़े दौड़ाए गए, जेलों में बंद किया, जुल्म सितम किया उन पर, मगर मेरी माओ बहनों ने हिम्मत नहीं हारी। ए मेरी माओ बहनों, तुम्हारी हिम्मत और जुर्रत को सलाम तहसीन पेश करता हूं। उन बहादुर माओ बहनों को सलाम पेश करता हूं जिन्होंने ऐसे बहादुर बावफा बेटों को जन्म दिया, जिन्होंने तहरीक पर अपनी जानें कुर्बान कर दी, जिनके बेटों ने सरकारी टॉर्चर सेलों में, जेलों में अजियतें बर्दाश्त की, रूपोशी दरबदरी, जिला वतनी की मुसीबतें झेली, हर करबो बला का सामना किया, मगर तहरीक का साथ नहीं छोड़ा, अपने ज़मीर का सौदा नहीं किया। ऐसी माओ बहनों को सलाम। मेरी माओ बहनों, आपके इल्म में, जिनके इल्म में नहीं है उनके इल्म में लाना चाहता हूं कि आप देख रही होंगी आजकल तमाम टेलीविजन पर लापता कारकुनों की माएं, बहनें, बुजुर्ग उनकी तस्वीर लेकर उनकी बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद में एहतजाज कर रही हैं। मैं उन माओ बहनों बेटियों के दुख में, गम में बराबर का शरीक हूं और हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि उनको अपने घर वालों से मिलाया जाए और उनको बाजियाब कराया जाए। साथ साथ मैं आप माओ बहनों के इल्म में लाना चाहता हूं और इस्लामाबाद में जो माए बहनें अपने बच्चे बच्चियों शोहरों की बाजियाबी के लिए एहतजाज कर रही हैं, उनके इल्म में लाना चाहता हूं कि रियासती ऑपरेशन एमक्यूएम के खिलाफ जब 1992 में शुरू हुआ था तो उसके बाद से लेकर आज तक एमक्यूएम के अब भी 28 कारकुनान ऐसे हैं जो लापता हैं। 15,000 से ज्यादा शहीद कर दिए गए, 28 आज तक लापता हैं। उनको भी बाजियाब कराने के लिए मैं दानिश्वरों से कहता हूं, आवाज बुलंद करें।
वो भी तो कौम के बेटे थे, वो भी तो पाकिस्तानी थे, जिनका आज तक पता नहीं वो जिंदा भी हैं या मार दिए गए। उनकी माँ बहनों के दिलों पर क्या गुजर रही होगी, इस दुख को हम समझ सकते हैं। हर शहीद होने वाले के दुख दर्द को मैं बेहतर समझ सकता हूं कि मेरा भाई नासिर हुसैन, मेरा भतीजा आरिफ हुसैन भी शहीद किया गया, बेदर्दी से टॉर्चर सेलों में तशद्दुद का निशाना बनाया गया, फिर कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। मैं शहीदों के लवाहिकीन के गम को जानता हूं, इसी वजह से मैंने हमेशा बलोचिस्तान के शोहदा के गम में बराबर की शिरकत की। और एमक्यूएम वाहिद जमात है जिसने बलोचिस्तान के अवाम पर मजालिम के खिलाफ, वाहिद सियासी पार्टी है एमक्यूएम जिसने 1 मिलियन की रैली निकाली कराची में बलोचिस्तान के मजलूम अवाम पर ढाए जाने वाले। एमक्यूएम वाहिद सियासी जमात है जिसने कौम की बेटी जिसे 84 साल की डॉक्टर आफिया को सजा दी, उसकी बाजियाबी के लिए, उसकी रिहाई के लिए कराची में 1 मिलियन की रैली निकाली। और मैं आज भी मुतालबा करता हूं अमेरिकन गवर्नमेंट से कि इंसानियत के बुनियाद पर डॉक्टर आफिया को इंसानियत के नाम पे खुदारा रिहा कर दिया जाए। एमक्यूएम के खिलाफ मेरी माँ बहनों, हमारे दुश्मनों ने न सिर्फ जुल्मो जबर के हथकंडे इस्तेमाल किए, बल्कि हर जुल्मो सितम के न सिर्फ पहाड़ तोड़े, बल्कि प्रोपेगेंडा बेपनाह किया गया। इतना झूठ बोला गया एमक्यूएम के खिलाफ, लोगों को बदसत किया गया, लोगों को भड़काया गया। एमक्यूएम पंजाबियों की दुश्मन, पठानों की दुश्मन, हिंदियों की दुश्मन, इसकी दुश्मन, उसकी दुश्मन। एमक्यूएम ना कल किसी की दुश्मन थी, ना आज किसी की दुश्मन है। हाँ, अगर दुश्मन है तो जालिम, जागीरदार, वडेरे, लुटेरे, डाकुओं की दुश्मन है। अगर एमक्यूएम दुश्मन है तो कौम की माओ, बहनों, बेटियों पर जो मजालिम ढाते हैं उनकी दुश्मन है। This century is 21st century. दुनिया 21वीं सदी में दाखिल हो चुकी है और खवातीन जिंदगी के हर मैदान में मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं पूरी दुनिया में। लेकिन पाकिस्तान में आज भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है खवातीन के साथ। आज भी खवातीन को दूसरे तीसरे दर्जे की या इससे भी कमतर, बाज़ जगहों पे तो जानवरों से बदतर दर्जे का बर्ताव खवातीन के साथ किया जाता है।
دہی رورل ایریاز کے علاقوں کی تو بات ہی مت پوچھیے. وہاں تو خواتین اپنے بنیادی حقوق تک سے محروم. ارے جناب، اسی پاکستان کے بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں خواتین کو دیگر حقوق تو کجا، انہیں الیکشن میں ووٹ ڈالنے، الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہے. ان کا الیکشن میں ووٹ ڈالنا اور حصہ لینا حرام قرار دیا جاتا ہے. آپ کے علم میں یہ بات ہے؟ یہ باتیں ریکارڈ پر ہیں. 3 سال پہلے ایک ایسے ہی علاقے میں ایک خاتون نے ہمت کر کے اپنے کاغذات نامزدگی الیکشن میں حصہ لینے کے لیے داخل کرائے اور الیکشن میں حصہ لینے کا آغاز کیا تو اس معصوم خاتون کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا. میرے بھائیوں، میری ماں، آپ نے بہت سی چیزیں سنی ہوں گی، بہت سو کا آپ کو مطلب بھی نہیں معلوم ہوگا، لیکن ہمارے ملک میں آج بھی یہ ہو رہا ہے. اس 21ویں صدی کے دور میں 21st سینچری میں کہ اس جدید ترقی یافتہ عہد میں بھی ہمارے ملک میں خواتین کو کاروکاری کے نام پر، غنی کے نام پہ، قرآن سے شادی جیسی جہالت کی فرسودہ رسومات اور قبائلی بےہودہ روایات کی بھیٹ چڑھایا جاتا ہے. انہیں غیرت کے نام پہ قتل کیا جاتا ہے. حتیٰ کہ سفاریت کا گزارا کرتے ہوئے ایسی مثالیں موجود ہیں کہ خواتین کو زندہ دفن کر دیا جاتا ہے. پنچایت کے فیصلوں کے نام پہ ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور اس کو اپنی ثقافت قرار دیا جاتا ہے. خواتین کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے. پسند کی شادی اگر کوئی خاتون کر لے تو کاروکاری کا الزام لگا کے اسے قتل کر دیا جاتا ہے. ان کے چہروں پر تیزاب پھینک دیا جاتا ہے. ناک کان کاٹے جاتے ہیں، بال مونڈ دیے جاتے ہیں، ان کو برہنہ کر کے ان کے جلوس نکالے جاتے ہیں، انہیں سر عام رسوا کیا جاتا ہے. NQM ان تمام ظالم روایات، فرسودہ روایات اور ان ظالموں کی دشمن ہے. عوام کی دشمن نہیں، پاکستان کی دشمن نہیں، پاکستان کے مظلوم عوام کی دشمن نہیں. NQM ان مظالم سے پورے پاکستان کی خواتین کو نجات دلانا چاہتی ہے، انہیں معاشرے میں باعزت مقام دلانا چاہتی ہے. NQM چاہتی ہے کہ خواتین کو ان مظالم اور جبر و تشدد سے نجات دلانے کے لیے نہ صرف سخت قوانین بنائے جائیں بلکہ خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے بنائے گئے قوانین جو ہے اس پر سختی سے عمل بھی کرایا جائے.
कारोकारी बनी गैरत के नाम पर कत्ल करने वालों और खवातीन के चेहरों पर तेजाब फेंकने वालों को फांसी दी जाए, फांसी की सजा दी जाए। एमक्यूएम मुंतखब जितनी भी लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं, पार्लियामेंट है, सेनेट है, नेशनल असेंबली है, सूबाई असेंबलियां हैं, मुंतखब ऐवानों में हर फोरम पर खवातीन के हुकूक के लिए एमक्यूएम ने जिस अंदाज से खवातीन के हुकूक की आवाज बुलंद की है, मैं दावा करता हूं किसी और जमात ने इस तरह बहादुरी और जुर्रत के साथ आवाज बुलंद नहीं की। एमक्यूएम ने न सिर्फ ऐवानों में आवाज बुलंद की, साबका दौर में एमक्यूएम की जिद्दोजहद के नतीजे में विमेन राइट्स बिल नेशनल असेंबली सेनेट में मंजूर कराया, एमक्यूएम ने कराया। मौजूदा दौर में हमने असेंबली से कारोकारी बनी गैरत के नाम पे कातिल और घरेलू तशद्दुद के खात्मे का बिल सिंध असेंबली और कौमी असेंबली में हमने एमक्यूएम ने मंजूर कराया, एमक्यूएम ने मंजूर कराया, एमक्यूएम ने मंजूर। मुल्क में जब जब जहां जहां आप शाहिद हैं, मेरी माएं बहनें शाहिद हैं, जब जब जहां जहां जुल्म हुआ, एमक्यूएम आगे बढ़ी है। एमक्यूएम ने सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं किया बल्कि अमली काम किए हैं। जब सिंध की बेटी शाइस्ता आलमानी को कारी करार दिया तो एमक्यूएम ने उसके शौर को छुपाया, बचा के रखा, महफूज रखा और सब खैरियत के कोशिशें करके उसको मुल्क से बाहर भिजवा दिया। आज वो अल्लाह के फजलो करम से खुशी से जिंदगी गुजार रहे। बलोचिस्तान की बेटी डॉक्टर शाजिया के साथ ज्यादती हुई तो एमक्यूएम ने एहतजाज किया और उसको छुपाकर पनाह देकर उसका भी वीजा लगवाकर शौहर के साथ बाहर भिजवाया। और जब खैबर पख्तूनख्वा में एक मासूम बच्ची को सरेआम कौड़े मारे गए तो उसके खिलाफ अमलन अगर पूरे पाकिस्तान में उस जुल्म के खिलाफ बच्ची को कौड़े मारने के खिलाफ अगर किसी ने अमलन रैली निकाली तो किसने निकाली? मुल्क का 52% हिस्सा है। अगर आप खवातीन को 52% हिस्सा नहीं देते तो कम से कम मसावी हिस्सा 50% हिस्सा तो खवातीन को दीजिए। मेरी माओ बहनों, जब मैंने कहा कि मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन तर्ज का
انقلاب لانا چاہتا ہوں ایم کیو ایم لائے گی تو میرا مذاق اڑایا گیا, مجھ پہ تانے کسے گئے, میں نے پرواہ نہیں کی. آج حال یہ ہے کہ سیاسی جماعت سے لے کے مذہبی جماعت تک بغیر تقریری, ان کی تقریر بغیر لفظ انقلاب استعمال کیے ہوئے مکمل ہی نہیں ہوتی. لوگ انقلاب کی صرف ٹرمینالوجی اصطلاح استعمال کرتے ہیں. ارے بھائی انقلاب دیکھنا ہے ابھی آ کر دیکھ لو جناح باغ میں. دیکھ لو پورا جناح باغ 1.5 لاکھ کرسیاں پیک. اور قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے بازار تک دل بھرنے کی جگہ نہیں. جتنی خواتین اندر موجود ہیں اس سے 3 گنا زیادہ خواتین جلسہ گاہ سے باہر دور دور میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کا قومی ترانہ اتنی بڑی تعداد میں 1 ملین لوگ ہیں آج کی اس خواتین کی ریلی میں. 1 ملین. This is a rally of over 1 million women of Pakistan. میری ماں بہنوں, ایم کیو ایم ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے, لبرل پروگریسو ایسا پاکستان چاہتی ہے جہاں تمام شہریوں کو برابر کے حقوق حاصل ہو. کسی بھی قومیت, کسی بھی برادری, کسی بھی مسلک, کسی بھی فرقے, کسی بھی مذہب سے تعلق کیوں نہ رکھتے ہوں, اگر وہ پاکستانی ہیں تو انہیں برابر کا پاکستانی سمجھنا چاہیے. سب شہری برابر ہوں گے تو ملک میں اقلیت کا تصور خود بخود ختم ہو جائے گا. میں ماں بہنوں سے آج کے اس جلسے میں اتنی بڑی ریلی میں چیلنج کرتا ہوں, پاکستان میں ساری جماعتیں مل کے بھی نہیں کر سکتی. تمام مذاہب برادریوں کی خواتین ہیں یہاں. جب 1971 میں پاکستان 2 لاکھ ہوا تھا تو جو بنگالی عورتیں, مرد, بزرگ
جو یہیں ٹھہر گئے تھے. تو آج کی اس خواتین ریلی میں بنگالی خواتین کی بھی بڑی تعداد موجود ہے. شکریہ شکریہ. اور اسی طرح کا جیسے یہاں جلسہ ہے اس سے باہر 3 گنا زیادہ اور جو باقی جگہ بچ گئی وہ رہ گئی نشتر پر وہ بھی بھرا ہوا ہے. ہم ملک میں میرٹ کا نظام چاہتے ہیں, موروثی سیاست کا خاتمہ چاہتے ہیں, خاندانی سیاست کا خاتمہ چاہتے ہیں. یہ کیا بدماشی ہے, کیا غنڈہ گردی ہے کہ باپ گیا تو بیٹا, بیٹا گیا تو اس کے بیٹے, بھتیجے, بھانجے, سالے, سالیاں, بیوی, بیویاں, سالیاں. واٹ از دیٹ؟ واحد MQM ہے جس میں واحد MQM ہے جس میں موروثی سیاست نہیں ہے. میرٹ کی بنیاد پر ٹکٹ دیے جاتے ہیں, امیری غریبی کو نہیں دیکھا جاتا. میرٹ کو دیکھا جاتا ہے. MQM کی فلسفی ایک خاتون کو پتہ ہونی چاہیے جس کے پاس اگر کتابچہ نہیں ہے تو وہ اپنے اپنے یونٹوں سے MQM کی جو پولیٹیکل فلسفی ہے, آئیڈیالوجی ہے, وہ ہے ریئلزم اینڈ پریکٹیکلزم. ہمارا منشور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجت الوداع کے آخری خطبے کی روح کے مطابق MQM کا منشور ہے کہ گورے کو کالے پر, کالے کو گورے پر, امیر کو غریب پر, آقا کو غلام پر, غلام کو آقا پر, چھوٹے کو بڑے پر, بڑے کو چھوٹے پر, کسی کو کسی پر فوقیت نہیں ہے. فوقیت اس کو ہے جو تقوی میں اعلیٰ ہو, جو کردار میں اعلیٰ ہو, اطوار میں اعلیٰ ہو, تقوی میں اعلیٰ ہو. ملک سے فرسودہ, جاگیردارانہ, وڈیرانہ, قبائلی نظام کا خاتمہ چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ صرف امیر ہی سیاست میں حصہ نہ لیں بلکہ غریب متوسط طبقے کے پڑھے لکھے باصلاحیت افراد کو بھی اقتدار کے ایوانوں میں پہنچایا جائے اور ملک کو ایک ایسا جمہوری نظام, ہم ملک میں ایسا جمہوری نظام قائم کرنا ہے جس میں بڑے بڑے جاگیردار, وڈیرے سرداروں ان کا تسلط نہ ہو بلکہ میرٹ, کردار, اطوار میں جو اعلیٰ ہو وہی انتظام حکومت اور اقتدار حکومت کو سنبھالے. ہم جنسی امتیاز کا خاتمہ بھی چاہتے ہیں جس میں خواتین کو ہم چاہتے ہیں کہ ہر شعبے میں کسی امتیاز کے بغیر مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنے کی آزادی ہو اور مساوی ایکول اپارچونٹیز, ایکول رائٹس دیے جائیں. MQM ایسا معاشرہ قائم کرنا چاہتی ہے کہ اگر کوئی ماں, بہن, بیٹی ملازمت کے سلسلے میں یا تعلیم کے سلسلے میں کالج, اسکول, دفتر جائے یا واپس آئے
تو کوئی ٹیڑھی آنکھ اس کی طرف، بری آنکھ اس کی طرف اٹھنے والی نہ ہو۔ جو بھائی گھروں میں بیٹھ کر ٹیلی ویژن پر، جو مرد حضرات گھروں میں بیٹھ کر ٹیلی ویژن پر اسپیچ سن رہے ہیں، میں تمام مرد حضرات سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے بیٹوں کی شادیاں جب کریں تو خدا را للہ جہیز کی لعنت کو بیچ میں نہ رہے۔ اب ذرا غور سے ایک انتہائی اہم مسئلہ سن لیجیے، یہ ہے بلوچستان کے حوالے سے۔ وہ کہ خواتین کی ریلی ہے، لیکن ملک کے ہر مسئلے میں چاہتا ہوں خواتین اپنا عمل اور کردار حصہ ادا کریں۔ ارباب اختیار کی مسلسل غلط پالیسیوں اور بلوچ عوام کے حقوق کی آواز کو طاقت سے دبانے کی روش نے آج جغرافی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بلوچستان کو اس نتیجے پہ کھڑا کیا ہے کہ وہ اب علیحدگی کے دھانے پہ کھڑا ہے۔ بدقسمتی سے ہم آج بھی اس حقیقت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ حقوق سے محرومی کا عمل لوگوں میں احساس محرومی کو جنم دیتا ہے، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بے گھنگی میں بدل جاتا ہے اور پھر معاملہ کسی واضح و نصیحت سے حل نہیں ہوتا۔ میں عرصے دراز سے چلاتا رہا، چیختا رہا کہ بلوچوں کا مسئلہ حل کر دو، انہیں حقوق دے دو، ان پر ظلم بند کرو، ان پر آپریشن بند کرو۔ بلوچستان میں لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں، اس عمل کو بند کرایا جائے، لاپتہ لوگوں کو بازیاب کرایا جائے۔ جگہ جگہ بلوچوں کی لاشیں مل رہی ہیں، پھر آپ ان کو پاکستانی بننے کا درس کس طرح دے سکتے ہیں؟ آج بلوچستان کی جو صورتحال ہے، آج بلوچستان کی جو صورتحال ہے، اس کی وجہ سے دوسرے ممالک کی پارلیمنٹ میں بلوچستان کی آزادی کی قراردادیں پاس ہو رہی ہیں۔ کیا اب بھی ہمارے دانشور، قلمکار، ذی شعور، سمجھدار لوگ وہ کیا اب بھی ہوش کے ناخن نہیں لیں گے؟ کیا اب بھی ہمیں نہیں جاننا چاہیے؟ میں کب سے چلا رہا ہوں، 10 سال سے گول میں کانفرنس کراؤ، لوگوں کو بلاؤ۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے، اب اس سے زیادہ بڑے فیصلے کرنے ہوں گے۔ بلوچستان کے لوگوں کا اعتماد پاکستان کے حکمرانوں پہ سے اٹھ چکا ہے۔ بلوچستان کو قائم رکھنا ہے پاکستان کے ساتھ، تو جرأت مندانہ اور بڑے فیصلے کرنے ہوں گے اور دل پر پتھر رکھ کر ان کے تمام جائز حقوق انہیں دینے ہوں گے، دینے ہوں گے، دینے ہوں گے۔ لہذا میں ایک بار پھر ملک کے تمام اکابرین، دانشوروں، کالم نگاروں سے کہتا ہوں، خدا را آگے بڑھیں، مظلوم بلوچوں کے آنسو پوچھیں، ان کے زخموں پہ مرہم رکھیں، بلوچستان کے مسئلے کا کوئی ٹھوس حل نکالیں۔ اگر پاکستان کے ارباب اختیار اور اکابرین دانشوروں نے بلوچستان کا کوئی ٹھوس حل نہیں نکالا تو ہم خاکم بدہست کہیں بلوچستان کو کھو نہ دیں، کھو نہ دیں، کھو نہ دیں۔
बुजुर्गों का एहतराम करो, अपनी माओ बहनों बेटियों का एहतराम करो, उनका तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनके मजबूत हिफाजत के बाजू बनो। रिश्ते सबके लिए काबिल एहतराम होते हैं। तुम्हें पता है, औरत माँ भी होती है, बहन भी होती है, बेटी भी होती है, बीवी भी होती है, लेकिन अल्लाह ताला और उसके हुदूद ने सबसे अजीम रिश्ता माँ का रिश्ता रखा है। मैं कल भी कहता था और आज भी कहता हूँ, मैं आपसे हजारों मील दूर बैठा हूँ, 10 लाख से ज्यादा खवातीन टेलीफोन पर मेरी आवाज सुन रही है। ये सारा कराम मेरी अपनी वालिदा मोहतरमा, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उनकी दुआओं के तुफैल में मुझे ये मोहब्बत अल्लाह ने दी है। मैं शादीशुदा मर्दों से भी कहता हूँ, मैं शादीशुदा मर्दों से भी कहता हूँ कि खुदारा वो अपनी बीवियों के साथ, ठीक है तू मैं जरूर होती है हर घर में, लेकिन मारपीट न करे, औरत पर हाथ न उठाए। मर्द नहीं जो औरत पर हाथ उठाए। मैं मर्दों से कहता हूँ, बीवियों को गुलाम नहीं, साथी और दोस्त बनाए। आमी एहतराम के रिश्तों को मजबूत करें, और खास तौर पे मैं देहात में रहने वाले मर्दों से कहता हूँ, अल्लाह रसूल के वास्ते कुछ तो करम करो, कुछ गैरत पकड़ो। बेटियां अल्लाह की रहमत होती है, बेटियों को बेटियों की पैदाइश पर बीवियों को मारा जाता है, पीटा जाता है, बुरा भला कहा जाता है। खुदारा ये जुल्म न करे, यह अल्लाह को अजाब देने के मुतरादिफ है, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपकी बेटी बीवी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आया करती थी तो अपनी बेटी के एहतराम में खड़े हो जाया करते। आपको पता है कि ये माएँ और ये बेटियां जो होती हैं, कितनी बड़ी रहमत होती है, आपको इसका अंदाजा करना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह ने भी फरमाया है, उसके रसूल ने भी फरमाया है। और मैं खुश हूँ, लोग कहते हैं कि अल्ताफ हुसैन आपके यहाँ तो बेटी पैदा हुई है। मैंने कहा अल्लाह मुझ पर मेहरबान था, उसने रहमत भेजी मेरे ऊपर। मैं गुज़िश्ता 3 दिनों से टेलीविजन देख रहा हूँ, टेलीविजन पर देख रहा हूँ कि माओ बहनों के लिए चूड़ियां, मेहंदी, टीवी पर माँ बहनों के चेहरों पे खुशियां देखकर मुझे खुशी हुई, और मैं चाहता हूँ मेरी माँ मेरे मुल्क की इसी तरह मुस्कुराती रहे, इसी तरह खुश रहे, इसी मैं दुआ करता
कमेटी को, जलसे का इंतजाम करने वालों को, सबको खराजे तहसीन दिल की गहराइयों से पैदा करता हूँ। आपसे अब मैं माँ बहनों एक सवाल करना चाहता हूँ। मुझे मालूम है, बस कुछ मिनट और मुझे दे दीजिए। एक मंजर दिखा दो, 1 बिलियन का मजमा है, एक मंजर दिखा दो, वही वाला डिसिप्लिन वाला। मेरी माँ बहनों तैयार हो? जहाँ जहाँ लोग हैं खामोश होकर बता दें बिस्मिल्लाह, अल्लाह अल्लाह, तू मेरी इज्जत रखियो, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। 1 2 3। Now, I would like to say a few words in English for the foreign journalists, supporters, and if any member of the diplomatic corps is present here and there, note it down, please. This is the appeal of the MQM and Altaf Hussain. Please respect all these women. Allow women their due share in all walks of life. Gender equality. Gender equality implies a society in which men and women enjoy the same opportunities, the same outcomes, the same rights and obligations in all spheres of life. An important aspect of promoting gender equality is the empowerment of women, with a focus on identifying and addressing power imbalances and giving women more autonomy to manage their own lives. Equality between men and women exists when number A, both the sexes are able to share equally in the distribution of power and influence. B, when both the sexes have equal opportunities for financial independence through work or through setting up businesses. C, when both the sexes enjoy equal access to education and the opportunity to develop personal ambition. ख़वातीन को इस बात की इजाजत होनी चाहिए, माँ बाप को, मैं बेहूदगी की बात नहीं कर रहा, लेकिन शादी के लिए उन्हें मर्द को देखने या बात करने की इजाजत होनी चाहिए।
empowerment is vital to sustainable development and realization of human rights for all. When women empowered, all families benefit, and these benefits will then affect future generations. The role that men and women play in society are not biologically determined. They are socially determined and are thus changeless. Through the enlightened education of the girls and women, we can provide future generations of women with the tools of self-empowerment. Thank you very much. जलसे के बेहतरीन इंतजाम, शानदार इंतजाम करने पर तमाम यूनिटों, सेक्टरों, जोनों, सूबाई कमेटियों, रब्ता कमेटियों, कराची की तंजीमी कमेटी, तमाम शोबे के साथियों को बहुत बहुत शाबाश और खराज तहसीन। नारा कौन सा लगाऊं? हेलो, लोग ये कहते हैं कि लंदन में साहब हुसैन हजारों मील दूर बैठा है और लोग बुजुर्ग हो, जवान हो, हत्या के माए बहने बच्चे भी अल्ताफ भाई के कहने पे आ जाते हैं। क्या चक्कर है? मैंने कहा चक्कर कोई नहीं है, चक्कर ये है कि अल्ताफ हुसैन प्यार करता है, दिल से प्यार करता है तो प्यार लेता है। और सुन लो, लेके पहला पहला प्यार, लेके पहला पहला प्यार, लेके पहला पहला प्यार, लेके सच्चा सच्चा प्यार, लेके अच्छा अच्छा प्यार, दिल की नगरी ले आया है कोई जादूगर। I love you.
اینکر پرسن کیمرامین DCSG میں اپنے فرائض انجام دینے والے ٹیکنیشین فوٹوگرافر ٹی وی چینل ڈائریکٹر ڈیسک پر بیٹھنے والے حضرات نیوز کاسٹر تمام عملے کو شاباش پیش کرتا ہوں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو رات بھر جلسے کی کوریج کرتے رہے اب بھی کر رہے خصوصاً ٹی وی چینل اخبارات کے رپورٹر خواتین رپورٹر اینکر اور نیوز کاسٹر کو شاباش پیش کرتا ہوں